الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. الحمدللہ. ایک اور مبارک نام ہے اللہ رب العزت کا المجید. المجید اور المجد یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. المجد یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور المجید اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کا معنی ہے بزرگی والا، بڑائی والا، تعریف کا مستحق اور بہت ساری خوبیوں کا جامع. المجید کا مطلب ہے بہت ساری خوبیاں جس کے اندر جمع ہیں. بزرگی والا، تعریف کے لائق اور بہت ساری خوبیاں جس کے اندر جمع ہیں، اس کو کہتے ہیں المجید. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نام استعمال کیا. پہلے قرآن کی بھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ دو جگہ بیان کی ہے. بل ہوا قرآن مجید. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ مجید کہا ہے. سورہ بروج میں ہے بل ہوا قرآن مجید. اسی طرح سورہ قاف میں ہے قاف والقرآن المجید. تو قرآن پاک کو مجید کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن کے اندر بھی بہت ساری صفات جمع ہیں، بہت ساری خوبیاں قرآن کے اندر جمع ہیں. قرآن کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں. اس کی تلاوت میں مزہ ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں، وہ انسانوں کو شفا دیتا ہے، دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی اس کی برکت سے ملتی ہے، انسان کو اللہ کا قرب دلاتا ہے. تو ایسی ہزاروں خوبیاں قرآن کے اندر جمع ہیں. قرآن کے اندر ہزاروں خوبیاں جمع ہیں. اس لیے قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ مجید کہا ہے. بل ہوا قرآن مجید اور قاف والقرآن المجید، کیونکہ قرآن کے اندر بہت ساری خوبیاں جمع ہیں. اب قیامت تک جتنے آنے والے مسئلے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دیے. قرآن میں کہیں نہ کہیں سے اشارہ مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نیا مسئلہ علماء نکال لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسا بنایا ہے. قرآن کو بھی مجید کہا گیا اور اللہ رب العزت کی صفت بھی ہے مجید. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں استعمال ہوا؟ 12ویں پارے میں جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی جماعت بھیجی. لیکن ان فرشتوں سے کہا کہ پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے، پہلے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے، انہیں بچے کی خوشخبری دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ابھی تک ان کو بچہ نہیں تھا. تو ان فرشتوں سے کہا، عذاب دینے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا، لیکن جاتے ہوئے کہا کہ تم پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا، ان کو بچے کی خوشخبری دینا، پھر آگے لوط علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی قوم کو ہلاک کرنا ہے. تو وہ فرشتے آئے اور
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ آپ کو پہلے تو اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کو پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تعجب کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے فرشتوں سے کہا، قالت یا ہائے افسوس، اَأَلِدُ، کیا مجھے بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بوڑھے ہیں، 80 کے اوپر ہیں، 90 سال، 100 سال، 87 سال، تو میں بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، کیسے ہمیں بچہ ہوگا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی عجیب چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو، تم عجیب بات کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت فرشتوں نے جواب میں کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر؟ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر گھر والوں۔ انہ حمید مجید، فرشتوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام استعمال کیے، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ حمید ہے، قابل تعریف ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کا اچھا ہی ہوتا ہے، تعریف کے قابل ہوتا ہے، انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور دوسرے مجید، اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری خوبیوں کو جامع ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں اولاد دے دے، بانجھ عورت کو اولاد دے دے، بوڑھے آدمی کو اولاد دے دے، بے موسم پھل دے دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسباب کے حساب سے بھی کر سکتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اسباب کے مطابق بھی کر سکتا ہے اور اسباب کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اپنی قدرت دکھا سکتا ہے، وہ مجید ہے، بزرگی والا ہے، یعنی ساری خوبیوں کا جامع ہے، ساری خوبیاں اور بھلائیاں اور اچھی صفتیں اللہ رب العزت کے اندر جمع ہیں، اس لیے تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کروایا، فرشتوں نے یہ نام اس لیے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ کی قدرت میں شک مت کرو، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، حمید اور مجید، بزرگی والا ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، وہ جوانی میں جیسے اولاد دے سکتا ہے ایسے ہی بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، وہ مجید ہے، بزرگی والا، ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، ساری بلندیاں، ساری اچھی صفتیں اس کے اندر جمع ہیں۔ انہ حمید مجید۔ اسی طرح یہ نام استعمال ہوا ہے درود شریف میں، ہم جو نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہمیں سکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ نماز میں یہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے آخر میں بھی یہ دو نام ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج، رحمتیں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے گھر والوں پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، انک حمید مجید، اے اللہ آپ قابل تعریف ہیں، حمید، اور آپ بزرگی والے ہیں۔ یہاں بھی یہ نام کیوں استعمال ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بات ہو رہی ہے، درود کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رحمت بھیج، اور وہاں نام استعمال انکا حمید سمیع ہو سکتا تھا، حمید مجیب ہو سکتا تھا، حمید عزیز ہو سکتا تھا، کتنے سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن حمید مجید ہی کیوں آیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مجید کہ اللہ رب العزت بزرگی والا، ساری خوبیوں کا جامع ہے، جیسے اے اللہ تیرے اندر اتنی خوبیاں ہیں، تو ان خوبیوں کی وجہ سے ہمارے نبی پر بھی بہت زیادہ رحمتیں نازل کر،
تو مجید ہے، بزرگی والا، ساری خوبیاں تیرے اندر جمع ہیں، ساری خوبیاں تیرے اندر جمع ہیں۔ اے اللہ تو بزرگی بڑائی والا، قابل تعریف ہے، اس لیے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ وہاں پر وہی نام فٹ بیٹھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نام آتا تو اتنا مزہ نہیں آتا، اتنا وہاں پر جچتا نہیں ہے، اتنا فٹ نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے وہاں پر یہ نام استعمال کیا گیا کہ اللہ قابل تعریف ہے، اللہ آپ کی ذات قابل تعریف ہے، حمید ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہے، تعریف کے قابل، اللہ بھی تعریف کے قابل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کے قابل۔ پھر مجید، اللہ تو بزرگی والا، بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، اس لیے تو ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، درود بھیج۔ تو خیر مجد اسی لیے مجید بزرگی والا اسی سے ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ رب العزت جواب میں کیا کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، یہ مجید جو نام ہے اسی سے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پوری نماز میں دیکھیں، نماز میں انسان الگ الگ نام سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ نماز میں قرآن میں کتنی قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات آتی ہے۔ رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں الگ طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، رب میرا رب، ربی میرا رب، العظیم جو بڑا ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فوراً سن لیتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر۔ تو الگ الگ طرح سے تعریف، الگ الگ اللہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہے، الگ الگ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، اعلیٰ جو بہت ہی بلند و بالا ہے، اونچا ہے۔ تو سجدے میں الگ، رکوع میں الگ، قاعدے میں الگ، اتحیات میں الگ، ہر رکن میں الگ الگ طرح سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کی تمجید کا ذریعہ ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان مجیدی ہے، یہ نام جو ہے مجید، اللہ رب العزت کا بزرگی والا، اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں کا جامع ہے، تو ان الگ الگ خوبیوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ کہاں؟ نماز میں۔ نماز اسی لیے دی گئی ہے کہ اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور زبان سے نہیں، حرکتوں سے بھی۔ نماز میں صرف زبان سے انسان اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتا، اپنی حرکتوں سے، اپنے افعال سے بھی، کاموں سے بھی۔ پہلے کھڑا رہے گا ہاتھ باندھ کر، جیسے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے، وزیر اعظم، بادشاہ کے سامنے انسان کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے قیام میں۔ رکوع میں جائے گا آدھا جھک گیا، آدھا جھک گیا، سجدے میں گیا پورا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، زمین پر سر ٹیک دیا، اپنی ناک اور پیشانی جو انسان کی سب سے قیمتی ہے انسان کے جسم میں، وہ زمین پر رگڑ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو نماز میں دیکھو اللہ کی بڑائی کیسے ہم زبان سے بھی الگ الگ طریقے سے الگ الگ صفات لے کر بیان کرتے ہیں، اور عمل سے بھی، حرکتوں سے بھی اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ قیام میں ہاتھ باندھ کر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، ہم تیرے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ رکوع میں اے اللہ آدھا جھک گئے، پھر سجدے میں گئے اے اللہ ہم پورا جھک گئے، ہماری پیشانی اور ناک اور چہرہ جو سب سے اہم ہے اس کو ہم زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ پھر قاعدے میں بیٹھے تو عاجزی کے ساتھ، قاعدے میں اس لیے دو زانو بیٹھنے کا جس میں انسان کی عاجزی، تواضع محسوس ہوتی ہے۔ تو نماز پوری کی پوری ہے اللہ رب العزت کا جو نام ہے المجید،
اس نام کا مظہر ہے۔ اس نام کو ظاہر کرنے کے لیے نماز کی عبادت دی گئی کہ نماز میں انسان اللہ رب العزت کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ ہوا المجید، اللہ رب العزت مجید ہے، بزرگی والا، ساری خوبیوں کا جامع، ساری خوبیوں کا جامع ہے۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجید کہا، اور اللہ رب العزت کا بھی نام ہے کہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے اندر جمع ہے۔ اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی عبادت دی ہے؟ نماز دی ہے، کہ نماز میں ہم زبان سے بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کو مانیں، اور اپنے عمل سے بھی اقرار کریں کہ اللہ رب العزت مجید ہے، اللہ رب العزت بزرگی والا ہے، اللہ رب العزت بڑا ہے، اللہ رب العزت قابل تعریف ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا الباعث، اس سے اگلا اللہ تعالیٰ کا نام ہے الباعث۔ باعث کہتے ہیں، باعث کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا بھیجنے والا، اللہ رب العزت نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بعث کا لفظ استعمال کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اسی نے امیین یعنی عربوں میں نبی کو بھیجا، ان پڑھ لوگوں میں اس نے نبی کو بھیجا، یعنی عربوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، بھیجنے کے لیے وہاں پر بعث کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ باعث ہے، بھیجنے والا۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ النحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا 11ویں پارے میں، اس کے بعد فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار رسول بھیجے، وہ اپنی اپنی قوم کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ تو بعث کا ایک معنی ہے باعث، اللہ رب العزت کا نام ہے، تو اس کا ایک معنی ہے بھیجنے والا، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجتا ہے امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ باعث کا ایک معنی ہے۔ الباعث، اس کا دوسرا معنی ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا۔ الباعث کا دوسرا معنی ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے بارے میں بھی کئی آیتیں ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ رب العزت یبعث، زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت باعث ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ اسی طرح 28 پارے میں ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، تمہیں ضرور بالضرور زندہ کیا جائے گا۔ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر تمہیں خبردار کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھانا اور ان سے حساب کتاب لینا، ان کے اعمال ان کو بتا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کافروں نے ایک مرتبہ کہا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ،
او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے حساب سے جو سب سے طاقتور بڑی مخلوق ہے وہ بن جاؤ، سب سے مضبوط، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ ان قریب پوچھیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا، قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، پہلی مرتبہ جس نے تمہیں بنایا تھا۔ ایک مشرک آیا، سورہ یاسین کے آخر میں واقعہ ہے کہ ایک مشرک آیا، عاص بن وائل تھا یا کوئی اور مشرک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی لے کر آیا، اور پرانی ہڈی کو ایک بہت پرانی کسی انسان کی یا جانور کی، ایک بہت سالوں سے کوئی مرا ہوا جانور تھا یا انسان تھا، اس کی ہڈی بالکل گل گئی، وہ ہڈی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ہاتھ سے یوں دبایا تو وہ چورا چورا ہو گئی، اور اس کا جو چورا تھا، اس کے جو ذرات تھے، اس کو اس نے ہوا میں پھینک دیا، ہوا میں اڑا دیا، اور کہنے لگا کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے سوال کیا کہ یہ ہڈی تو بالکل بہت بوسیدہ تھی، گلی ہوئی تھی، میرے ہاتھ لگاتے ہی یہ بالکل چورا چورا ہو گئی، اور میں نے اس کو ہواؤں میں، اور ذرات اس کے ہواؤں میں پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلے گئے، کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان یہ نہیں دیکھتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا ہے، اور وہ اب ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، وہ ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، ہمارے سامنے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہڈی کیسے زندہ ہوگی اور یہ کیسا ہوگا اور ذرات کیسے جمع ہوں گے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ یہ چورا چورا ہو گئی، ہوا میں بکھر گئی، اس کے ذرات بکھر گئے، کون اس کو جمع کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، قل آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ پیدا کرنا، یہ جو انسان کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈیاں اتنی چورا ہو گئی، اس کے ذرات بکھر گئے، اس کو کیسے؟ تو پہلی مرتبہ پیدا ہونے کو دیکھ لو، پہلی مرتبہ انسان پانی سے پیدا ہوا، پانی سے اتنا مضبوط ہڈیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ ہڈیاں جو ہے پانی سے بنی ہیں۔ کیسے بنی ہے؟ انسان کی کچھ ہڈیاں کتنی مضبوط ہے، ہتھوڑے سے بھی نہیں ٹوٹے گی، اتنی مضبوط ہڈیاں کیسے سے بنی ہے؟ یہ پانی سے بنی ہے۔ تو پانی سے جو اللہ مضبوط ہڈیاں بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ ان ذرات کو دوبارہ بکھرنے کے بعد جمع کر کے زندہ نہیں کر سکتا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے، کون سا انسان کہاں مر رہا ہے، کون سی قبر میں جا رہا ہے، کہاں کس کے ذرات بکھر رہے ہیں، کس کے کون سے حصے۔ اسی لیے تو سورہ قیامہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ہم انسان کو صرف پیدا نہیں کریں گے، اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں الحمدللہ، کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ہڈیوں کو کیا، اس کو یہ ہاتھ کے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، یہ بھی ہر انسان کو وہی دیں گے جو دنیا میں دیے گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا ہے، اللہ اکبر، جب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ فنگر پرنٹس کی کیا اہمیت ہے، جب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا اس زمانے میں کہ انگلیوں کے نشانات سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، دنیا میں کسی کو یہ چیز معلوم نہیں تھی۔ آج معلوم ہو رہی ہے انسانوں کو کہ سب کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہیں، اس لیے آدھار کارڈ پر انگلیوں کے نشان لو، اس لیے فلاں جگہ پر انگلیوں کے نشان لو، انگوٹھے سے چوروں کو پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشانات سے، چور کہیں ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں آ کر پولیس نشانات دیکھتی ہے کس کے نشانات ہیں، پھر اس کو پکڑ لیتی ہے، کیونکہ سب کے نشانات انگلیوں کے الگ الگ ہیں۔ اس زمانے میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت کہہ دیا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ ارے ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے، انگلیوں کے نشانات دوبارہ اس کو دے دینا یہ مشکل ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے،
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو خیر بات چل رہی ہے. الباعث اللہ تعالیٰ کا نام ہے. باعث کا مطلب ہے دوبارہ اٹھانے والا. اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. سارے انسانوں کو دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کرے گا. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا. یہ اللہ رب العزت کا نام ہے الباعث. تو اس کا ایک مطلب ہے الباعث رسولوں کو بھیجنے والا. دوسرا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے, دوبارہ زندہ کریں گے. قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نام سے یہ صفت بیان کی ہے کہ میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا, دوبارہ اٹھاؤں گا. اسی طرح الباعث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اندر جو ہمت کمزور ہو جاتی ہے, انسان کا دل مر جاتا ہے, دلوں کو اللہ رب العزت زندہ کر سکتا ہے. ہمت انسان کی بالکل ٹوٹ چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے, وہاں سے اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے اور اس کو بہت اونچائی تک پہنچا سکتا ہے. الباعث کا ایک معنی یہ بھی ہے اور یہ بہت پیارا معنی ہے. آج ہمیں اس نام کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اس نام سے الباعث یہ نام لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ مجھ سے فجر ادا نہیں ہوتی, میں نیک نہیں بن سکتا, آج کے زمانے میں نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, میں زنا سے نہیں بچ سکتا, میں گناہ سے نہیں بچ سکتا, میں تہجد کی پابندی نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے نیک بننا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت مغفرت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے. ان کے جانے کے بعد لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اب دوسرے ویسے پیدا نہیں ہوں گے. نہیں, ہمیں ہمت کرنی چاہیے, اس نام کو استعمال کرنا چاہیے. الباعث اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے. انسان کتنا ہی گمراہی میں چلا گیا, نیچے چلا گیا, کتنا ہی انسان کی ہمت ٹوٹ گئی, کتنا ہی انسان کا دل مردہ ہو گیا, اللہ رب العزت مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے. مردہ ہمتوں کو اللہ رب العزت دوبارہ زندگی دینے والا ہے. انسان کتنا ہی نیچے چلا جائے گمراہی میں, اللہ رب العزت اس کو اٹھا کے بڑا سے بڑا ولی بنا سکتے ہیں. الباعث کا ایک مطلب یہ ہمیں اس نام سے مانگنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تو الباعث ہے, تو اللہ الباعث ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. میرا دل بھی مردہ ہو چکا ہے, اللہ آپ میرے دل کو زندہ کر دیجئے. میری ہمت پست ہو چکی ہے, اللہ مجھے اونچی ہمت دے دیجئے. دیکھیے ہمت سے, جس کی اللہ رب العزت ہمت اونچی کر دیتے ہیں وہ کیا سے کیا کام کر لیتا ہے. الباعث کا ایک مطلب یہ ہے کہ مردہ ہمتوں میں اللہ جان پیدا کرنے والا ہے. مردہ دلوں میں اللہ رب العزت جان پیدا کرنے والا ہے. جو لوگ بالکل دین کے اعتبار سے پچھڑ چکے ہیں, ان کو کسی بھی وقت اللہ رب العزت پلٹ کر ولی بنا سکتا ہے. اندازہ لگائیے, جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو, سارے نبیوں کے جو سردار ہیں, سارے اولیاء کے سرتاج ہیں, اللہ رب العزت کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے, ان کو قتل کرنے کے لیے جو شخص آ رہا ہے, حضرت عمر ہیں اور ایک 2-3 صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے. بتائیے ہم سوچ بھی سکتے ہیں کبھی؟ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, کہیے الحمدللہ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر بڑھیں گے. ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. لیکن انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو قتل کرنے کے لیے گئے, لیکن اللہ رب العزت نے ایسا پلٹا کہ انہیں ولی نہیں صحابی بنا دیا. منٹوں میں کام ہو گیا. اللہ رب العزت کیسے باعث ہیں, مردہ دلوں کو کیسے زندہ کر دیتے ہیں, کسی بھی انسان کی زندگی کیسے بدل دیتے ہیں. جو لوگ اتنے مقدس نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کتنے برے ہیں وہ لوگ اسلام لانے سے پہلے, کتنے برے ہیں وہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن اللہ رب العزت الباعث ہے, کہیں سے بھی انسان کو اٹھا سکتا ہے, اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے, کہیں سے بھی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے اور انسان کو منٹوں میں کیا سے کیا بنا سکتا ہے. تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے صرف ہدایت نہیں دی, ولی نہیں بنایا, صحابی بنا دیا, جنتی بنا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا. امام مہدی آئیں گے, آخری بات سن لیں, امام مہدی آئیں گے. امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے 40 سال تک, 40 سال کے بعد ان کا ظہور ہوگا, تو 40 سال کی آخری رات تک خود ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. حدیثوں میں ہے صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ساری کوالٹی, ساری خوبیاں, ساری صفات جو امام مہدی کے اندر ہونی چاہیے, جو جس کو پوری دنیا کو لے کر چل سکے, پوری دنیا کے امام بن سکے, پوری دنیا کے لیڈر بن سکے, صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کر دیں گے.
یہ ہے الباعث۔ اللہ رب العزت کسی بھی وقت انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، کسی بھی لمحے بدل سکتا ہے، بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے دین میں، اور اللہ رب العزت سے اس نام کے واسطے سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔